شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا موضوع ہے بالچر۔ بالچر ایک ایسی اذیت کا نام ہے، ایسے کرب کا نام ہے، ایسی سوچ جو منفی کا نام ہے کہ جس کو ہو جائے تو وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، وہ کرب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اعتماد اپنا کھو بیٹھتا ہے، اور اس کے بال اگر چڑھتے ہی جاتے ہیں، چڑھتے ہی جاتے ہیں، یعنی کھائے ہی جاتے ہیں، اور سارے بال جو ہیں وہ جب اڑ جاتے ہیں تو اس کے پاس اس میں انتہا سے اس کے اندر ایک بہت ہی زیادہ پرابلم آ جاتی ہے، اور اس کا اعتماد کھو جاتا ہے، اس کی شخصیت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے، اور وہ ٹوپی نہیں اتار پاتا، وہ دوپٹہ نہیں اتار پاتی، اور اگر چہرے پر بھی بالچر ہو گیا ہے تو پھر بہت ہی اذیت اور مشکل سے ہر محفل میں فیس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آئی برو اڑ گئی ہے تو بہت ہی مسائل ہو جاتی ہیں، اور تصویریں اتروانا بہت ہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اگر جسم پر بھی، سر پر بھی اور جسم پر بھی بالچر پھرنا شروع ہو جائے تو بہت ہی اذیت ناک کیفیت ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے اس کو گرہن لگ جاتا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کے کوئی بھی کامیابی کی طرف اپنے سارے کام چھوڑ دیتا ہے، اور اس میں صرف ایک تقاضوں میں لگ جاتا ہے کہ میں اس کو کیسے ٹھیک کروں، اس میں میرے بال دوبارہ آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے۔ تو اسی سوچ میں جہاں جہاں بھی اس کو جو موقع ملتا ہے تو وہ وہاں جاتا ہے۔ بالچر کا علاج الحمدللہ لاہور میں جو ہے وہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اس میں العمران ڈسپینسری جو ہے وہ نواب صاحب کے چوک ہے موچی دروازہ میں، وہاں پر فری آف کاسٹ بھی کرتے ہیں، اور تیل بھی دیتے ہیں، چیک اپ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ ڈسپینسری الحمدللہ بڑے عرصے سے یہ عمل بہت ہی کامیابی سے سر انجام دے رہی ہے، اور لوگ ہزاروں کی صورت میں وہاں سے شفا یاب ہوئے ہیں، اور بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، تو وہاں سے الحمدللہ تیل حاصل کیا ہے اور ان کی باتوں پہ عمل کیا ہے، تو انہوں نے بال چر سے نجات حاصل کر لی ہے۔ اسی طرح مسلم ٹاؤن مور پہ بھی بزرگ بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر بھی تیل کو دم کر کے، یعنی کہ روحانیت میں آیات شفائیہ پڑھ کر اس پہ تیل پر دم کیا جاتا ہے، جس سے تیل پہ میں بہت زیادہ شفا ہوتی ہے، وہاں سے بھی بہت لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح الوپیا جو ہیئر ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی بالچر کا بڑا کامیاب وہ جو ہے نظام چل رہا ہے، اور وہ میڈیکل سٹوروں پہ بھی مل جاتی ہے۔ ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ بالچر اگر آپ نے اندر سے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے پوری ایک سائنس ہے، اوکے۔ ایک پسینے کی شکل میں یا تیزاب کی شکل میں جب ہمیں پسینہ جسم سے باہر آتا ہے، یا تیل کی شکل میں پسینہ یا تیل ہمارے جسم سے باہر آتا ہے اور آ کر جسم کو، یعنی جس جگہ کو متاثر کر دیتا ہے، وہاں پر جب زخمی کر دیتا ہے، انفیکشن کر دیتا ہے، اور وہاں پر پھر وہاں مسائل ہو جاتے ہیں جس سے بال وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہم بالچر کہتے ہیں۔ اور یہ سکوں کی شکل میں جگہ جگہ بھی ہو سکتا ہے، اور پورا ایک وکٹ کے ساتھ گنجا بھی ہو جاتا ہے، زیرو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے عمل کرنا ہے کہ اس کو اندر سے روکنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ چلتا ہی جاتا ہے، اور اگر اندر سے آپ کا نظام ہاضمہ ٹھیک نہیں ہو، معدے کی تیزابیت ہو، اور جسم میں پانی کی کمی ہو، یا جسم میں ریشے کی زیادتی ہو جائے، یا جسم میں خون کی کمی ہو جائے، تو پھر یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ 90% لوگ گلے کی وجہ سے بالچر کا شکار ہوتے ہیں، تھائرائڈ کی وجہ سے بالچر کا شکار ہوتے ہیں، ٹونسلز کی وجہ سے بالچر کا شکار ہوتے ہیں، گلے میں کیڑا گرنے سے بالچر کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے معدے کو اور گلے کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے دونوں چیزوں میں سے کون سی ہمارے جو اعضاء ہیں ان میں کون سی خرابی آئی ہے۔ اگر ہمارا گلا خراب ہے تو وہ ریشے والا مواد جہاں جہاں بھی آئے گا وہ بال کو اڑا دے گا۔ اگر ہمارا معدہ خراب ہے تو جہاں جہاں تیزاب آئے گا وہ مواد آئے گا اور وہ بالوں کو اڑا دے گا۔ اس دونوں میں سے آپ نے وجوہات ڈھونڈنی ہے کہ اگر گلا خراب ہوگا تو لازمی معدہ بھی خراب ہوگا، معدہ خراب ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا گلا بھی ساتھ خراب ہو جائے۔ اور یہ عمل ہمیں سب سے پہلے اپنی
جو زندگی ہے اس کے عمل کو درست کرنا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے رات کو سونا سیکھنا ہے۔ بال چر کو ٹھیک کرنے کے لیے رات کو زیادہ سے زیادہ اگر سونا ہے تو 10 بجے، اور بال چر کو ٹھیک کرنا ہے تو رات کا کھانا ہم نے 7 بجے سے پہلے کھانا ہے، اور اس کے بعد دودھ پی کے نہیں سونا، چائے پی کے نہیں سونا، کھانا کھا کر نہیں سونا، سوپ پی کے نہیں سونا، برگر کھا کے نہیں سونا ہے۔ صرف اور صرف ایک آپشن ہے آپ کے پاس، فروٹ یا جوس میں سے کوئی بھی ایک آپ عمل کر سکتے ہیں، چاہے فروٹ لے لیں، جوس لے لیں، دونوں اشیاء بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اس میں بھی شرط ہے کہ کھٹے نہ ہو، یعنی کہ گلا خراب کرنے والا عمل نہ پایا جاتا ہو پھل میں بھی، تو وہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح تیسرا عمل ہے کہ آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے، اور سورج سے پہلے 1 گھنٹہ آپ نے سیر کرنی ہے، جس سے آپ کی ناک کھلے گی، جس سے آپ کے فاسد مادے اور ہوا کے نظام، اندر اور باہر کا نظام صاف ہوگا، یعنی کہ باہر کی ہوا اندر جائے گی تازہ، اور اندر کی فاسد جو فضا ہے وہ باہر آئے گی، تو آپ کا نظام ہوا جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے ناشتہ جو ہے وہ اچھا کرنا ہے، یعنی آدھا کلو دودھ ہو، اس میں 20 گرام ادرک آپ گرم کریں اور اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے، اور 2 سیب یا آپ نے 5-7 کھجوریں ساتھ آپ نے ناشتے میں حاصل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو بھوک لگے تو آپ نے کھانا کھانا ہے، اور کھانے میں آپ چھوٹا گوشت بھی حاصل کر سکتے ہیں، کالے چنے بھی حاصل کر سکتے ہیں، مرغا شوربے والا بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور مچھلی شوربے والی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح دالیں، صرف چنے کی دال آپ نے نہیں کھانی، اسی طرح آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے سالن، سبزیاں آپ شوربے والی بنا کے یا روٹی چور کے آپ اس میں کھا سکتے ہیں۔ سری پائے اس بالچر کے لیے بڑی نایاب چیز ہے، اگر گھر کے پکے ہوں اور وہ گاڑھا شوروا ہو، اس میں روٹی چور کے اگر وہ ناشتے میں حاصل کیا جائے تو یہ بہت ہی زبردست ہے، جس سے قوت میں مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے، اور فاسد مادے باہر آ جاتے ہیں اور طاقت آتی ہے، جس سے بالچر کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بال آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے پانی پینے کا عمل جو ہے نا، دن میں ہر 15 منٹ کے بعد آپ نے 1 سے 2 گھونٹ پانی پینے ہیں، اور ٹھنڈا نہ ہو۔ اس کے ساتھ آپ نے ہر کھانے سے پہلے ایک فروٹ آپ نے حاصل کرنا ہے، اور وہ کھانا ہے، چاہے وہ پپیتا ہو، چاہے وہ سیب ہو، چاہے وہ آم ہو، چاہے وہ امرود ہو۔ اسی طرح کچی سبزی بھی ہو سکتی ہے، کدو، گاجریں، اور اسی طرح گونگلو، چقندر، کھیرے، یعنی کہ موسم کے حساب سے جو بھی آپ کے پاس پھل اور سبزیاں آئیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جوس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر جوس میسر ہے تو آپ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور یا پھل آپ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، یا کچی سبزی آپ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے بعد آپ نے جو ہے 10 گرام ادرک چبانا ہے اور کھا جانا ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد، ہر کھانے کے بعد آپ نے گرم پانی کے غرارے کرنے ہیں، خواہ اس میں نمک شامل کر لیں، خواہ اس میں ڈسپرین 2 گولیاں شامل کر لیں، خواہ اس میں آپ پودینے کے پتے شامل کر لیں۔ یہ آپ کی سہولت ہے کہ آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور سوتے وقت آپ نے لازمی غرارے کرنے ہیں گرم پانی کے۔ اسی طرح آپ نے دن میں 1 بار سٹیم یعنی چہرے پر بھاپ لینی ہے، تولیہ آپ نے ایسے رکھنا ہے، اور بھاپ کی مشین یا آپ نے کوئی بھی برتن میں جو پانی ابل رہا ہو اس کی بھاپ جو ہے وہ چہرے پہ 10 سے 15 منٹ لینی ہے، اور ناک سے سانس لینا ہے، اور جس سے آپ کے فاسد مادے اور جس سے آپ کا مسائل، چہرے پہ بالچر ہے یا سر پہ بالچر ہے، اس کی تپش سے، اس کی حرارت سے اور اس کے نظام سے، اندر کے اعضاء کی مسائل، اس سے اسٹیم سے آپ کے بہت زیادہ حل ہوں گے، تو آپ کافی حد تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ باتیں تھی اندرونی طور پہ، اور پرہیز بھی آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ نے پرہیز نہ کیا تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور پرہیز کون سا ہے؟ پان، سگریٹ، سپاری، کوئی بھی نشہ نہیں کرنا۔ دوسرا نمبر، ٹھنڈا پانی، بوتل، دہی، لسی، چاول، آلو، گوبھی، برا گوشت، چنے کی دال، کڑھی، پکوڑے، سموسے، اور شوارمے، برگر، آئس کریم، چاکلیٹس، لنٹیاں، چپس اور کیچپ، کھٹے پھل، کھٹے جوس، حلوہ پوڑی، سموسے، پکوڑے، اور نہاری، حلیم، کھٹا اچار، گول گپے، دہی بلے، اور ایسی کوئی اشیاء آپ نے ایسی نہیں لینی، بادی اور بلغمی، جو کہ آپ کو
جو ہے نقصان دہ، خصوصی طور پہ چنے کی دال، بڑا گوشت، آلو، کیلے، یہ بھی آپ نے نہیں کھانے، کیونکہ ریشہ جب بنے گا تو آپ کا جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے ان اشیاء کا پرہیز جو ہے وہ لازم ہے۔ یہ باتیں تھی اندرونی طور پہ کہ آپ بالچر کو قابو پا لیں گے اندر سے ہی، بغیر کسی تیل کے، بغیر کسی شیمپو کے، بغیر کسی مالش کے، بغیر کسی وجہ کے آپ یہ عمل دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ بالچر سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب چلتے ہیں کہ آپ بالچر کو کیسے بیرونی طور پہ کوئی اشیاء لگا کے کیسے ٹھیک کریں گے، تو وہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے سرما لینا ہے۔ سرما نایاب چیز ہے، سنت نبوی ہے، اور سرمے میں بڑی شفا ہے۔ سرما بال اگانے کا سب سے تیز عمل ہے، اور سرمے میں تارا میرا تیل آپ نے ہم وزن شامل کرنا ہے، یعنی کہ 1 چمچ اگر سرما ہے تو 1 چمچ آپ نے جو ہے تارا میرے کا تیل شامل کرنا ہے، اور متاثرہ جگہ پہ آپ نے دن میں 3 بار کم سے کم آپ نے وہاں لیپ کرنا ہے، اور جب دوسرا لیپ کرنا ہے تو آپ نے اس سے کپڑے سے، یا آپ نے غسل کر کے، یا سر کو دھو کر، یا جلد کو دھو کر بھی آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ عمل دن میں 3 بار کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے سرما اور سفید ویزلین ہم وزن مکس کر لینی ہے، اور یہ کریم بن جائے گی جو کہ دن میں 3 بار آپ نے اس کو پھر استعمال کرنا ہے، بالکل اسی طرح کہ آپ نے صبح نہانے کے بعد لگائی، پھر آپ نے دوپہر کو لگائی تو پہلے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے، پھر آپ نے دوبارہ متاثرہ جگہ پر لگا دینا ہے۔ اسی طرح رات کو پہلی جو لگی ہوئی ہے وہ دوائی سرما اور ویزلین، اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے لگا کے بھی سو جانا ہے۔ اسی طرح لیمو کا رس اور سرما ہم وزن یعنی مکس کرنا ہے، اور یعنی کہ سرما لیں 1 چمچ اور اس میں چند قطرے جو ہے اتنے لگائیں کہ سرما گیلا ہو جائے، اور متاثرہ جگہ پہ آپ نے لگانا ہے دن میں 3 بار۔ یہ عمل بھی وہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک عمل یہ کرنا ہے کہ رات کو سوتے ٹائم آپ نے سفید وازلین ضرور لگانی ہے متاثرہ جگہ پہ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں خشک ہیں، اور متاثرہ جگہ پہ جب وازلین لگے گی تو اس سے خشکی بھی صاف ہو جائے گی، یعنی کہ سرما اور لیمو جو ہے وہ دونوں خشک ہیں تو وہ خشکی نہیں ہوگی جب آپ رات کو وازلین لگا کر سوئیں گے متاثرہ جگہ پر۔ اسی طرح سرما اور جو بیٹنوویٹ ٹیوب ہے وہ آپ نے بازار سے لینی ہے، اور وہ لینی ہے این، اور وہ آئنمنٹ ہو یعنی مرہم جس میں وازلین شامل ہوتی ہے، وہ آپ نے ہم وزن آپ نے جتنا سرما ہو اتنا آپ نے بیٹنوویٹ مرہم جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، اس کو کریم بنا لینا ہے، اور اس کو متاثرہ جگہ پر صبح دوپہر شام وہی عمل سے جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح آخری عمل ہمارے پاس ہے کہ سرما اور سیب کا سرکہ آپ نے جو اصلی ہو برون والا وہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ سرما لیں گے 1 چمچ اور چند قطرے آپ اس میں ملائیں گے جس سے وہ لیکوڈ بن جائے، اور سرما آپ متاثرہ جگہ پہ 3 بار لگائیں گے۔ اس کا بھی ایک عمل یہی ہے کہ یہ بھی خشک ہے تو آپ نے سوتے ٹائم متاثرہ جگہ پہ سفید وازلین یا کوئی بھی تیل آپ نے لگا کر سو جانا ہے تاکہ وہاں پر خشکی نہ ہو، اور اس طرح یہ عمل سارے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالچر کی بڑی اذیت ناک بیماری سے نجات مل جائے گی، اور آپ ایک بہت ہی خوبصورت ہیرو بن جائیں گے، کیونکہ آپ کے سر پہ جب بال آ جائیں گے آپ کا اعتماد آ جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی خوشحالی اور کامیابیاں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔